بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں جس کا نام ہے بچے اور بڑے۔ ہمارے اس پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ اس پروگرام میں بچوں کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ایک گیسٹ بھی موجود ہوتے ہیں جو ہمیں بہت سی اچھی اور دینی انفارمیشن بھی دیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اور ہم اس پروگرام کے ذریعے آپ کو دیں گے انجوائمنٹ اور بہت ساری دینی انفارمیشن۔ تو آج ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں مولانا عبدالرحیم مدنی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاء اللہ۔ اچھا عبدالرحیم بھائی، آپ کی دعوت اسلامی میں کچھ مصروفیات تو ہوں گی؟ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے پروگرام کے اندر مجھے دعوت دی۔ اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی الحمدللہ ایک دینی تحریک ہے، اور آج ہم اس مقام تک پہنچے ہیں تو یہ دعوت اسلامی ہی کے صدقے و توفیل پیر و مرشد امیر سنت کے صدقے ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ مصروفیات تو کوئی خاص نہیں ہیں، اور مصروفیات کیا ہوں گی، بس جو بھی چھوٹا موٹا کام کر رہے ہیں، خدمات کر رہے ہیں، اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ لیکن جو ہمارے حصے کے اندر ذمہ داری آئی ہے وہ اس وقت دعوت اسلامی کا ایک بیسٹ بڑا زبردست ڈپارٹمنٹ فیضان آن لائن اکیڈمی، آپ نے شاید نام سنا ہوگا اس کا۔ یہ دنیا بھر کے اندر آن لائن دین متین کی خدمت کر رہا ہے۔ اس ڈپارٹمنٹ کے ذریعے سے الحمدللہ ہم دنیا بھر کے کئی سارے ممالک میں قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ ساتھ درس نظامی عالم کورس، اس کے علاوہ تقریباً کوئی 40 سے 50 شارٹ کورسز الحمدللہ ہم کروا رہے ہیں۔ تو اس ڈپارٹمنٹ کے اندر میں میری جو ذمہ داری ہے ایز اے ایجوکیشنل آفیسر، یعنی کہ مفتش کی ذمہ داری جو الحمدللہ میرے پاس ہے، اور تقریباً کوئی 3 سال ہو گئے ہیں الحمدللہ اس ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ خدمت سر انجام دے رہا ہوں۔ اس کے علاوہ امامت و خطابت کا سلسلہ بھی ہے گلستان جوہر کے اندر الحمدللہ۔ صبح 8 سے 4 بجے تک یہ ذمہ داری ہے، اس کے بعد پھر امامت و خطابت کا سلسلہ ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور شامل کرتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت۔ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے قاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو آج آپ ہمیں کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے؟ آج انشاءاللہ الکریم سورۃ الغاشیہ کی آخری آیت ہے۔ جی شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت
أصيبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए, आमीन। तो प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हम अपने पहले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है गैस से सवालात। बच्चे और बड़े, बच्चे और बड़े। प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट में ऑडियंस में से कुछ बच्चे हमारे गेस्ट से सवालात करेंगे और हमारे गेस्ट उनके जवाबात इरशाद फरमाएंगे और बच्चों की तरबियत भी करेंगे। और लेते हैं उनसे सवालात। सबसे पहले सवाल कौन करेगा? जी आप करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है। मेरी आपसे गुजारिश है मैं सवाल करूं। जी बिल्कुल करें। अमीर अहले सुन्नत की तरफ से मिलने वाले आप किसी तोहफे के बारे में बताएं। ये आज जो मैं आपके सामने बैठा हूँ, यही शेख तरीक़त अमीर सुन्नत का बहुत बड़ा तोहफ़ा है कि मुझ जैसे वो कहाँ से उठा के और कहाँ बिठा दिया है। लेकिन फिर भी जब भी शेख तरीक़त अमीर सुन्नत से मुलाकात हुई तो किसी तोहफ़े की डिमांड तो नहीं की, बस यही ज़हन में रहा कि बस आप मुलाकात का शर्फ़ अता फ़रमा रहे हैं, तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी सआदत की बात है। वैसे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत ने काफ़ी सारे तहाइफ़ अल्हम्दुलिल्लाह अता फ़रमाए, लेकिन जो मेरी ज़िंदगी का यादगार और अच्छा तोहफ़ा एक कहा जाए, वो एक मरतबा मैं भी शायद आपकी उम्र या आपसे छोटा था मैं, जब मेरी फ़र्स्ट टाइम अमीर सुन्नत से मेरी मुलाकात हुई, और उस वक्त जो शेख तरीक़त अमीर सुन्नत ने मुझे मुस्कुरा कर देखा और मेरी तरफ मुस्कुरा के तवज्जो फ़रमाई, तो ये सबसे हसीन तोहफ़ा था। और अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम एक बचपना था, इतनी समझ बूझ नहीं थी, लेकिन एक पीर साहब की मोहब्बत, पीर साहब से मुलाकात का जो एक शौक़ था, और फिर जब वो मैं करीब हुआ, मुझे मुस्कुरा कर आपने तवज्जो फ़रमाई, मुस्कुरा कर मुझे देखा, तो मुस्कुराहट मुझे आज भी अल्हम्दुलिल्लाह याद है। तो ये सबसे हसीन तोहफ़ा है जो मुझे अमीर सुन्नत ने अल्हम्दुलिल्लाह अता फ़रमाया। जी अब अगला सवाल कौन करेगा? जी आप करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद मुबीन अली। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। इरशाद फरमाएं। आपने किन किन शहरों की तरफ मदनी काफ़िलों में सफ़र फरमाया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के करम से, उसकी तौफ़ीक़ से मदनी काफ़िले में सफ़र का सिलसिला भी अल्हम्दुलिल्लाह रहा है और अब भी जारी व सारी है। और आपने जैसा पूछा कि किन किन इलाक़ों की तरफ सफ़र हुआ है, तो जब तक हम छोटे थे तब तक तो हम कराची के अंदर ही मुख्तलिफ़ इलाक़ों में सफ़र करते रहे, लेकिन जब दरस निज़ामी के मैं 7वें साल यानी साबिया के अंदर था, तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू ही से जहन था कि 12 माह के मदनी काफ़िले में सफ़र करना है। आप जानते होंगे 12 माह का मदनी काफ़िला अल्हम्दुलिल्लाह होता है पूरे एक साल के लिए। इस्लामी भाई मदनी काफ़िलों में जाते हैं तो दौरा हदीस यानी आखिरी साल से पहले, और जो सेकंड लास्ट हमारा ईयर होता है दरस निज़ामी आलिम कोर्स का, उसके बाद मैंने 12 माह का अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र किया। और फिर उस 12 माह के सफ़र के दौरान पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में, ख़ास तौर पंजाब के और अपर पंजाब तक, गुजरात तक अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र हुआ। और आखिरी महीना जो हमारा था वो मरी के अंदर हमने पूरा महीना गुजारा।
تو اس طرح الحمدللہ پاکستان کے مختلف شہروں کا مدنی قافلے میں سفر رہا ہے. اور میں آپ سے بھی یہ گزارش کروں گا، جیسے الحمدللہ ابھی یہ ہمارا جو ماہ ہے دسمبر کا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ کس طور پہ منایا جا رہا ہے. بڑی کوششیں چل رہی ہیں، اور جیسے کہ آپ لوگ بچے مدرسہ مدینہ کے ہیں میرے خیال سے، شاید آپ کے قاری صاحب نے بھی آپ کو بتایا ہوگا کیا ہوگا دسمبر کے اندر. ماہ مدنی قافلہ جو ہے وہ منایا جا رہا ہے. تو ابھی آپ کی عمریں تو چھوٹی ہیں، لیکن آپ اپنے سرپرست کے ساتھ، والد صاحب کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، چاچو کے ساتھ سفر ضرور کریں. اس سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کا ابھی سے ذہن بنے گا. ابھی سے آپ کو جو ہے رائے خدا میں سفر کرنے کے دوران جو مشکلات آتی ہیں، کیا کیا سیکھنے کو ملتا ہے، آپ ابھی سے سفر جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو آپ خود سفر کروائیں گے، خود امیر مدینہ قافلہ بنیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو زندگی میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو نیت کر لیں انشاءاللہ جو ماہ مدنی قافلہ منایا جا رہا ہے، اور میری اپنی نیت بھی ہے انشاءاللہ ہمارے جو مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں میں بھی اس میں سفر کروں گا. تو آپ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اپنے سرپرست کے ساتھ، کسی نہ کسی کے ساتھ آپ نے لازمی سفر کرنا ہے انشاءاللہ. عبدالرحیم بھائی، اگر آپ کو کوئی ایسا یادگار واقعہ یاد ہو قافلے کے بارے میں؟ مدنی قافلے کے حوالے سے واقعات تو جب بندہ 12 ماہ کا سفر کرتا ہے نا، 12 ماہ مدنی قافلے میں جو سفر کرتا ہے، اور اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ میں ایک کتاب لکھوں واقعات کے اوپر، تو کتاب نہیں، وہ کتابیں لکھ سکتا ہے واقعات کے اوپر. کہ جب آپ اپنے گھر سے، اپنے محلے سے، اپنے علاقے سے، اپنے شہر سے نکلتے ہیں، اور جب ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں کہ جہاں پر جہالت ہی جہالت ہے، دین کا آتا پتہ نہیں ہے، لوگ نمازوں سے، دین سے بہت دور ہیں، تو ایسے ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ الامان والحفیظ. پھر وہاں جا کے یہ احساس ہوتا ہے کہ یار میں نے آنے میں بہت دیر کر دی، مجھے بہت پہلے یہاں سفر کرنا چاہیے تھا. تو الحمدللہ جب 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت ملی، تو جب ہمارا سفر ہوا جہلم کی طرف، اور جہلم کی ہم ایک مسجد میں ہم جو سیکھنے سکھانے کا حلقہ لگتا ہے، ہم اس میں بیٹھے تھے. تو ایک عجیب و غریب ایک واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا، اور افسوس بھی ہوا اور احساس بھی ہوا، دل بہت رویا بھی کہ یہ ہم الحمدللہ ایک اسلامی ملک کے اندر رہ رہے ہیں، لیکن اس کنٹری کے اندر رہتے ہوئے بھی ہمارے مسلمان بھائی دین سے کتنا دور ہیں. وہ واقعہ کیا ہوا کہ 2 نوجوان مسجد میں آئے اور آ کے کہنے لگے کہ آپ لوگ جو ہے وہ ہماری مسجد میں، ہمارے علاقے میں ٹھہرے ہوئے ہیں، تو ہمارے گھر پہ میت ہو گئی ہے، کسی کا انتقال ہو گیا ہے، تو ہم آپ لوگوں کو لینے کے لیے آئے ہیں. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا کرنا ہے، چل کے فاتحہ پڑھنی ہے، دعا کرنی ہے، کیا کرنا ہے؟ کہا نہیں، انتقال ہو گیا ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن وہ میت کو جو ہے وہ گھر سے اٹھا کے قبرستان لے کر جانا ہے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، وہ تو ہم چل لیتے ہیں، لیکن کوئی اتنا بڑا کام تو نہیں ہے، وہ تو ہر بندہ جانتا ہے کہ کس طرح لے کے جانا ہے، کیسے کیا کرنا ہے. تو جو انہوں نے آگے سے جواب دیا نا، وہ ایک بڑا افسوسناک جواب تھا، اس نے ہمیں سوچنے پہ اور رونے پہ مجبور کر دیا. انہوں نے کہا کہ اصل میں وہ جو جب جنازہ لے کے چلتے ہیں نا، تو جنازے کے ساتھ کچھ پڑھتے ہیں، وہ جو ہے نا آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. اور ہم کیا پڑھتے ہیں جنازے کے ساتھ؟ جب ہم جنازہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو صدائیں لگ رہی ہوتی ہے، وہ کیا بولتے ہیں؟ کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، سب یہ پڑھتے ہیں. پھر تو ہم نے کہا وہ تو کلمہ شہادت ہے، وہ تو ہر بچے کو آتا ہے، مسلمان کو آتا ہے، وہ تو آنا چاہیے. تو ایسی اس میں کیا بات ہے کہ اس کام کے لیے اسپیشل آپ ہمیں لینے کے لیے آئے ہیں. تو خیر ہم نے جانے سے منع نہیں کیا تھا، لیکن ایک ان سے پوچھنا چاہ رہے تھے. ہم نوجوان بچے تھے، وہ تقریباً ان کی کوئی عمر کوئی 20 22 25 سال ان کی عمر ہوگی. تو انہوں نے آگے کے ساتھ کہا کہ ہمیں یہ پڑھنے نہیں آتا. کلمہ شہادت ہے، مسلمان بچے کو آتا ہے. تو انہوں نے کہا ہمیں اصل میں یہ پڑھنے نہیں آتا ہے. تو ہم نے کہا کہ آپ مولوی لوگ ہیں، آپ کو یہ چیزیں آتی ہیں، تو آپ لوگ ہمارے ساتھ چلیں، تاکہ جنازہ تو ہم اٹھا لیں گے، بس آپ نے ہمارے ساتھ چلتے ہوئے یہ کلمہ شہادت جو ہے وہ پڑھتے رہنا ہے. تو بہت افسوس ہوا کہ اتنے بڑے شہر کے اندر ہیں، اور وہ بچے بھی ہمیں شکل و صورت سے پڑھے لکھے لگ رہے تھے. تو بعد میں نے یہ سوچا کہ میں نے کہا یار یہ جو بچے ہیں یقیناً یا تو ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا ہوگا، یا والدہ کا ہوا ہوگا، یا کسی بہن بھائی کا ہوا ہوگا، یعنی کسی قریبی رشتہ دار کا ہی انتقال ہوا ہوگا. لیکن
کتنا افسوس کا مقام ہے کہ اگر تو ان کا بیٹا ہے تو بیٹے کو کلمہ شہادت پڑھنے نہیں آ رہا، اگر تو بھائی ہے تو بھائی کو اپنے بھائی کے جنازے میں کلمہ شہادت پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا. تو بہت افسوس ہوا. خیر ان کے ساتھ ہم گئے اور سارے معاملات ہم نے کیے، بڑے خوش ہوئے وہ. تو اس سے پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ دین سے کتنا دور ہیں، اتنا دور ہیں کہ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ ہمارے آج کے بچوں کو جو اس دینی ماحول سے دور ہیں ان کو کلمہ شہادت تک پڑھنے نہیں آتا ہے. تو جب یہ بندہ واقعات دیکھتا ہے، یہ چیزیں سامنے آتی ہیں، تو پھر ہمیں یہ احساس ہوتا ہے اللہ پاک کی اس نعمت کی جو قدر ہے وہ ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ پاک نے الحمدللہ ثم الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اس دینی ماحول کے اندر رہتے ہوئے الحمدللہ ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اچھا، یہ میں نے ایک واقعہ میں نے آپ کو بتایا جو کہ ایک افسوسناک واقعہ تھا، لیکن الحمدللہ کافی شہر، کافی گاؤں، کافی دیہات ایسے بھی ہیں کہ جہاں بڑی اچھی چیزیں دیکھنے کو ملی. جیسے میں ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لاہور کے کسی گاؤں کے اندر تھے. گاؤں کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. نارملی اگر ہم یہاں پر اپنی بات کریں تو وہ کون سی نماز ہے کہ جس میں مسجد کے اندر نمازوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے؟ فجر. وہ کون سی؟ فجر کی نماز. یعنی فجر کی وہ نماز ہے، یعنی ایک اچھا خاصا نمازی بھی ہوگا نا کہ جو ظہر، عصر، مغرب، عشاء پابندی سے پڑھتا ہے، لیکن بسا اوقات وہ بھی فجر کے اندر چھٹی پر ہوتا ہے، غائب ہوتا ہے. لیکن ایک بڑی مزے کی چیز جو ہم نے وہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملی کہ وہاں پر ایک بار اعلان ہوا کہ کسی کا انتقال ہوا گاؤں کے اندر. تو اعلان ہوا کہ کل فجر کی نماز کے بعد کل خوانی ہوگی. کل خوانی جو ہم یہاں پر تیجا سوئم ہم کرتے ہیں، اور نارملی ہمارے یہاں پر جو ہوتا ہے وہ ظہر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد ہوتا ہے کہ پبلک ان نمازوں میں ہوتی ہے. تو وہاں پر ایک عجیب اعلان ہوا کہ کل خوانی یعنی کہ سوئم کی جو محفل ہے، ختم شریف جو ہوگا وہ فجر کی نماز کے بعد ہوگا. تو ہم لوگ جو مدنی قافلے کے شرکاء تھے ہم بڑے حیران ہوئے کہ یار فجر کی نماز میں تو پبلک تو ہوتی ہی نہیں، تو یہ مطلب کیسے انہوں نے یہ اعلان کر دیا. لیکن ہم حیران تھے جب اگلا دن جب آیا اور فجر کی نماز ہوئی تو ہم دیکھ کے بڑے حیران ہوئے، اور بڑی خوشی بھی ہوئی کہ فجر کی نماز کے اندر مسجد اندر بھی فل تھی، باہر بھی فل تھی. اور الحمدللہ یوں کل خوانی کی ایک محفل ہوئی. تو ہم سمجھے شاید کل خوانی تھی تو شاید اس لیے پبلک آئی ہوگی، لیکن الحمدللہ جتنے دن ہم وہاں پر ٹھہرے رہے فجر کی نماز میں مسجد مکمل فل ہوا کرتی تھی. تو یہ ایک اچھی چیز ہے جو سامنے آئی کہ مطلب وہاں پر لوگ صبح اٹھ جاتے ہیں، صبح سویرے اٹھ گئے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی. پھر وہاں پر ماشاءاللہ پھر ایک مدرسہ لگتا ہے بچوں کا، اور بچوں کی تعداد بھی ماشاءاللہ کثرت کے اندر. وہاں پر بچے صبح فجر کی نماز کے بعد پہلے مدرسہ پڑھتے ہیں، پھر اپنے اسکول پہ جاتے ہیں. جیسے ہم لوگ کرتے ہیں نا یہاں پہ کہ ہم پہلے اسکول جاتے ہیں، پھر ٹائم ملا تو قرآن پاک پڑھ لیا، مدرسہ چلے گئے. لیکن وہاں پر بڑی زبردست روٹین تھی بچوں کی کہ فجر کی نماز کے بعد پہلے مدرسہ، قرآن سبق سنایا، اس کے بعد وہ اپنے اسکول جاتے تھے. تو الحمدللہ اس مسجد کے اندر فجر کی نماز کے اندر نمازوں کی تعداد بھی کثیر تھی، اور جو فجر کی نماز کے بعد جو وہاں قاری صاحب مدرسہ پڑھاتے تھے وہاں پر جو پڑھنے والے بچوں کی تعداد تھی ماشاءاللہ وہ بھی بڑی کثیر تھی الحمدللہ. ماشاءاللہ بچوں نے بڑے ہی انفارمیٹیو کوشچنس ہمارے گیسٹ سے کیے، اور ہمارے گیسٹ نے بھی بڑے ہی پیارے انداز میں ان سے سوالات کے جوابات بھی دیے. تو چلیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور بڑھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن. بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، بنی اسرائیل کی قوم جب فرعون کے ہلاک ہونے کے بعد ایمان لے آئی، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام 40 رات کوہ طور نامی پہاڑ پر رکیں، پھر آپ کو تورات شریف دی جائے گی. تو آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے حوالے کر کے اس پہاڑ پر تشریف لے گئے. تو پیارے بچوں، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا سامری. کیا نام تھا؟ سامری. اور وہ بڑا ہی ایک گندا اور برا انسان تھا. اس کی ماں نے پیدا ہوتے ہی اس کو ایک غار میں چھوڑ دیا تھا. غار کیا ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ کہ غار ہوتی ہے پہاڑ کے اندر ایک جگہ ہوتی ہے اندر جا کے بالکل، وہ اس کو بولتے ہیں غار. تو جب اس کی پیدائش ہوئی تو اس کی ماں نے پیدا ہونے کے بعد اس کو اس غار میں چھوڑ دیا. تو بچپن میں اسے سیدنا جبریل امین علیہ السلام اپنی انگلی سے دودھ پلاتے تھے.
کہ جس کی وجہ سے سامری انہیں پہچان چکا تھا. ٹھیک ہے, بچپن سے ان کو دودھ پلا رہے ہیں, تو اب سامری جو وہ بندہ تھا اس نے حضرت جبریل امین کو پہچان لیا کہ یہ کون ہے, جبریل امین ہے. یہ خود تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان تھا ہی, اور دوسروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں میں لگا دیتا تھا. یہ اس کی بڑی بری عادت تھی, اور لوگ اس کی بات کو اہمیت دیتے اور اس کی باتوں میں پھر عمل بھی کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پہاڑ پر تشریف لے جانے کے 30 دن بعد سامری نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے سونے اور چاندی کے زیورات مانگے, اور پھر ان زیورات کو جمع کر کے اسے پگھلا کر, ٹھیک ہے, ایک بچڑا بنایا. بچڑا گائے کا بچہ وہ بنایا, اور سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے گھوڑے نے جس جگہ پر قدم رکھا تھا اس جگہ کی مٹی اس کے پاس موجود تھی. تو وہ مٹی اس نے کیا کی, اس سونے چاندی سے بنے ہوئے بچڑے کے, جو گائے کا بچہ اس نے بنایا تھا سونے چاندی سے, اس بچڑے کے اس نے منہ میں ڈال دی. تو وہ گائے کی طرح آواز نکالنے لگا, اس میں جان آ گئی. تو پیارے بچوں, پھر سامری لوگوں سے کہنے لگا کہ یہ بچڑا جو ہے, یہ گائے کا جو بچہ ہے, یہ تمہارا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاذ اللہ خدا ہے. تو بہت سے لوگ سامری کی باتوں میں آ کر اور اس بچڑے کو بولتا ہوا دیکھ کر اس کی عبادت کرنے لگ گئے, کہ وہ حیران تھے کہ یہ جب بچڑا ہے کہ جو سونے زیورات سے بنا ہے, چاندی سے بنا ہوا ہے, یہ بول سکتا نہیں لیکن یہ بول رہا ہے. تو وہ اس کی باتوں میں آ گئے اور باتوں میں آ کر معاذ اللہ اس کی عبادت کرنے لگ گئے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو آپ علیہ السلام قوم کو بچڑے کی عبادت کرتے ہوئے دیکھ کر بہت ناراض ہوئے, اور آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑا ڈانٹا, اور پھر سامری سے پوچھنے لگے کہ تو نے ایسا کیوں کیا. تو سامری بولا کہ میرا دل ہوا تو میں نے سے کر لیا, یعنی دل میں بات آئی, میرا دل کیا تو میں نے سے کر لیا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں سے چلے جاؤ, اور اس برے کام کی وجہ سے تجھے یہ سزا دی جاتی ہے کہ جو بھی تجھ سے ملنا چاہے گا تو کہے گا کہ کوئی مجھے ٹچ نہ کرے. کوئی بھی تجھ سے ملنے کے لیے آئے گا نا تو اسے کیا کہے گا کہ میرے قریب نہیں آؤ, مجھے چھوؤ نہیں, ٹچ نہیں کرو مجھے, بلکہ مجھ سے دور رہو. کہا کہ یہ تمہیں سزا دی جا رہی ہے. اور پھر آپ علیہ السلام نے بچڑے کو توڑ پھوڑ ڈالا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دریا میں بہا دیا. پھر پیارے بچوں کیا ہوا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو منع کر دیا کہ کوئی بھی سامری سے بات چیت نہ کرے. ٹھیک ہے, کوئی بھی نہ اس سے ملے, نہ بات چیت کرے, اس سے قریب جائے. اور اگر کسی کا جسم سامری کے جسم سے ٹچ ہو جاتا تو دونوں کو بہت تیز بخار ہو جاتا. کسی کا جسم بھی اس سے ٹچ ہو جاتا سامری سے, تو سامری کو بھی اور جس کا جسم اس سے ٹچ ہوا ہے دونوں کو بڑا تیز بخار ہو جاتا. اور جو لوگ بچڑے کو خدا سمجھ کر اس کی عبادت کر رہے تھے اس میں سے کچھ لوگ قتل ہو گئے, اور باقیوں کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اے اللہ پاک تو انہیں معاف کر دے. تو اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرما کر باقی لوگوں کو معاف فرما دیا. تو پیارے بچوں, اس سے پتہ چلا کہ اللہ پاک کے نبی کی شفاعت سے امت کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اور نبی کی نافرمانی سے گناہ ملتا ہے اور عذاب بھی آتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے پیارے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرما بردار غلام اور سچے عاشق بنے, تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو. ماشاء اللہ, ہمارے گیسٹ نے بڑے ہی کمال انداز میں ایک بہت ہی زبردست واقعہ سنایا. تو پیارے بچوں اور کیڈز مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت اختتام تک پہنچا. انشاءاللہ آپ سے ملیں گے اپنی اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بچے اور بڑے, بچے اور بڑے, بچے اور بڑے, انوکھی گو معلومات, اچھا تصویر اور پیغام, ایک وقت میں دو کام, آؤ دیکھیں بچے اور بڑے, بات ہے بچے اور بڑے, بچے اور بڑے.
बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया